جو امت کے حق تھے حضور نے وہ ادا کیے، لیکن امت کے ذمے جو حقوق تھے پیغمبر کے لیے، آج امت نے سوچنا ہے کہ امت نے کیا وہ حقوق پورے کیے؟ جس طرح طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک اذیتیں سہی، تکلیفیں گوارا کی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیوں کے طوفان، ناموافق حالات کے جکڑ، اذیتیں، کسے ہوئے آوازیں، کیا کچھ نہیں تھا۔ ذرا پلٹ کے مکے کی تاریخ تو دیکھو، حضرت سمیہ کے بدن میں اترتا ہوا خنجر تو دیکھو، حضرت یاسر کو تڑپ کے جان دیتے ہوئے تو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کس طرح سے عزم و ثبات کے ساتھ، کس طرح تندہی کے ساتھ، کس طرح اللہ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے کوشاں رہے۔ گھر میں فاقے تھے، کئی دن تک چولہا نہیں جلا، لیکن تبلیغ کے تسلسل میں فرق نہیں آیا، اور پھر تبلیغی عمل کو کسی غرض سے بھی ملوث نہیں ہونے دیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا اس پہ شاہد عادل ہے۔ قیامت تک اپنی نسل کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا، زکوٰۃ بھی حرام کر دی، کہ میری نسل بھی تم سے کچھ نہیں لے گی، میں محض اللہ کی رضا کے لیے تم تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے۔ جو حق تھا حضور کے ذمے امت کا، اس کو ادا کیا۔ اب امت کے ذمے جو حق ہیں، ذرا امت ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ حق ادا کیا۔ سب سے پہلا حق جو امت کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے ایمان بالرسول، نبی پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کردن، گردن نہادن، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے ایمان۔ اپنی خواہش ترک کر کے جس کو مان لیا ہے اس کے لیے گردن جھکا دینا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ دوسرا تقاضا اتباع ہے، اور وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مانی بھی جائے۔ یہ کیا ماننا ہوا کہ خواہش اپنی ہوئی، ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، شادی بھی ساری اپنی مرضی کے مطابق، ساری رسم ہندوانہ کی، صرف ایجاب اور قبول، پھیرے نہیں لگوائے، وہاں کہا چلو یہاں ہم دین کا ٹچ دے دیتے ہیں، وہاں چلو تدفین کا مرحلہ آیا تو جلاتے نہیں ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں اور تدفین کر دیتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فیکٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا بینک سے لمٹیں چل رہی ہیں، وہ سارا جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور باہر نمائش کے لیے دسترخوان لگایا ہوا ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، رب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہاں سر سے لے کر پاؤں تک آنا ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا۔ تو نبی کی اطاعت پھر اس میں کیا، کیوں، کیسے ممکن ہے؟ جب مان لیا تو پھر مان لیا۔ اللہ حکمت سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو پھر بھی حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو حکیم نے کہا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، وہ تمہاری نظر میں ابھی نہیں آئی، کچھ وقت بعد آ جائے گی، نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں۔ پھر ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ اس کے رسول کی مان لینا کہ بس ہمارے ذمے ان کا حق ہے، ان کی ماننا ہمارا حق ہے، اطاعت ہمارا حق ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ اب صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجیے، انہیں حکمت نہیں پوچھی، حضور خطبہ دے رہے ہیں،